الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فالشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہو، یا ایسی تونگری کا جو تمہیں باغی بنانے والی ہو، یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہو، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کو ضائع کر دینے والی ہو، یا ایسی موت کا جو نہایت تیزی سے کام کرنے والی ہو، یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا تو پس قیامت تو بہت ہی زیادہ ہولناک اور نہایت ہی تلخ تر ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے پہلے نیک عمل کی ترغیب اور تاکید کی ہے. گویا مسلمان کی زندگی، اس میں جو بھی وقت فرصت کا اور جو بھی وقت صحت اور سلامتی کا ہو وہ غنیمت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی بات کی گئی فقرم منسیہ. تمہارے لیے وہ فقر، وہ غربت جو توڑ دینے والا ہو، جو توڑ کر رکھ دینے والا ہو، جو انسان کو محتاج کر دینے والا ہو، اس کے آنے سے پہلے جو دولت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. دوسری بات یہ کہی گئی کہ غنی مطغیہ، ایسا مال جو تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے، ایسا مال جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے، اس کے آنے سے پہلے بھی تم قناعت کرو اور اپنی زندگی کو دنیا کے اندر لگانے کے بجائے دین میں لگاؤ. مرضم مفسدہ، اور تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اس کی بھی قدر کرو، اور اس بیماری کے آنے سے پہلے جو تمہارے ذہن، تمہارے دل کو اور تمہارے دماغ کو اور تمہاری پوری زندگی انسانی جسم کو بگاڑ کر رکھ دے، اس صحت کو تم غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو. حدیث میں آتا ہے الشاب نشا فی عبادت اللہ، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا. او موتا مجہزہ، موت سے پہلے زندگی کی قدر جانو، اس لیے کہ جب موت آئے گی تو وہ تمام کی تمام جو لذتیں ہیں ان کو چھین لے گی. قرآن پاک کی وہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، تو پھر وہ اپنے رب سے کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے. فَأَصَّدَّقُ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کروں، تیرے راستے میں کچھ نیکی کروں اور صالح بن جاؤں. اس لیے جب موت کا وقت آئے گا پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو تم نعمت جانو، اور فرمایا جب دجال آئے گا اس مصیبت سے بچنے کے وقت پھر سارے عقل مند اپنی عقل کو کھو بیٹھیں گے اور انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے نکلنا ہے اس سے. لہذا اس شر سے پہلے بھی تم نیکی کو جانو. اور فرمایا کہ فالساعۃ ادہیٰ وامر، اور قیامت سے پہلے دنیا کی زندگی کو تم غنیمت جانو، اس لیے کہ وہ قیامت کی زندگی ادہیٰ یعنی وہ بہت ہی زیادہ ہولناک، وامر اور بہت زیادہ کڑوی اور تلخ ہے. جس طرح کہ کوئی کڑوی چیز انسان نگل لیتا ہے تو پورے جسم پر اس کے اثرات ہو جاتے ہیں اور ایک دم اس کی جو کیفیت بدل جاتی ہے. یہ قیامت کی کڑواہٹ وہ انسان کی ساری عیاشی نکال دے گی. اس لیے اس سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔